حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4287۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنگرو یا گھنٹی ہو، اور فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جس میں گھنٹی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5224۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی نماز سے ایک رکعت باجماعت پا لے تو اسے جمعہ مل گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1426۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1427۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1136۔ حضرت یزید بن ابی مریم بیان کرتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ مجھے حضرت عبیہ بن رافع آ ملے، کہنے لگے، خوش ہو جاؤ کیونکہ تیرے ہر قدم اللہ کے راستے میں اٹھ رہے ہیں۔ اور میں نے حضرت ابو عبس رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے وہ شخص آگ پر حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3118۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہے کہ چپ رہے تو تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 934۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 883۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب برتن میں کتا منہ مار دے تو اسے 7 بار دھویا جائے، پہلی بار یا آخری بار اسے مٹی سے دھویا جائے، اور جب بلی منہ ڈالے تو اسے 1 بار دھویا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 91۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، اور وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، حضور میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت یعنی ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے گی تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جبکہ اس وقت آپ منبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھ، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو 1 رکعت پڑھ لے،
یہ ایک رکعت اس ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 472۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہیں: جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر، کتا یا جنبی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 262۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ سے قبل حلقے بنانے اور مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 715۔